ویلکم بیک ناظرین. آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہیں حذیفہ صاحب جو ہیں وہ اچھی طرح پٹے ہیں. مروت صاحب, پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جو ڈیجیٹلی اس وقت بہت موبلائزڈ ہے. ابھی بھی جو ڈیجیٹل پریزنس ہے کسی اور جماعت کی اس طرح سے نہیں نظر آتی جتنی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈیجیٹل پریزنس نظر آتی ہے. کیوں نہیں اس چیز کو موبلائز کر سکتے یہ آن گراؤنڈ آپ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میری سوچ مختلف ہے. یہ ڈیجیٹلی ڈس آرگنائزڈ ہے. آرگنائز ہوتی تو پھر پارٹی جو ہیں اس کو یکجا کرنے کی کوشش کرتی, قیادت پہ ورکر کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کرتی. پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز اور ان کے جو آئیڈیا ہے, نیریٹو ہے, وہ مومنٹم پکڑتا. 2-2.5 سال میں اس ڈیجیٹل جو میڈیا ہیں اس نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی نشانہ بنائے رکھا, اپنی قیادت کو جو ہیں بے توقیر کیا. ان کو جو ہیں ورکر کی نظروں میں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک تو ورکر کا لیڈرشپ پہ کوئی اعتماد ہی نہیں رہا ہے. بار بار کہتے ہیں 10,000 جمع ہو جائیں, مجال ہے کہ جمع ہو جائے. آپ کو عید کے بعد کچھ لگ رہا ہے کچھ مومنٹم بنتا ہوا, یا کوئی مشورہ دینا چاہیں گے نیازی صاحب کو؟ دیکھیں کوئی مومنٹم میں آپ نے تو پہلے بھی پچھلے سال بھی کہا تھا کہ آپ چبوترے سے بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے بندے نکال لیتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, یہ مومنٹم یہ جو ہے نا, خلیل خان جب فاختہ اڑایا کرتے تھے, یہ باتیں گئی. اگر خان کہہ دیں اور خان کا پیغام براہ راست پہنچے کسی بھی ذریعے سے, آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں؟ آپ نہیں دوں گا. میں خان صاحب کے اس فیصلے کا, اگر وہ کہتے ہیں استعفے دو, بھرپور مخالفت کروں گا. جو دیں گے ان کو کہوں گا کہ مت دو. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دے گا؟ میرا خیال ہے کہ 80% لوگ نہیں دیں گے, اکثریت جو ہے. دیکھیے یہ جو خان سے, یہ خان کے اپنے فیصلے تو نہیں ہے, یہ تو خان سے کروائے جاتے ہیں. اور خان جو ہے گزشتہ 3 سال میں کچھ ایسے مسکرا رہے. خان صاحب کسی کی باتوں میں دیکھیں, خان صاحب دیکھیں اتنا جو مروت صاحب نے کہا نا غلطیاں, دیکھیں ان سارے ایک قسم کے خان صاحب نے وہ موقع استعمال کیے ہیں سسٹم کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو معاملات ادھر تک پہنچتے, پھر 8 فروری بھی نہ ہوتا. فیصلے نہیں کیوں, دیکھیں آپ اوورآل کس کے ہیں؟ خان کے علاوہ کوئی فیصلہ ادھر کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو آپ کو فوکل پرسن سے ہٹائے وہ فیصلہ خان کا تھا. یہ چھوٹے موٹے فیصلے ہیں, یہ چھوٹے موٹے فیصلے ہو گئے. براڈر سینس میں پالیسی ڈیسیژن کروائے جا رہے ہیں, سارے کروائے جاتے ہیں. عمران سے کوئی کچھ نہیں کرا سکتا. دیکھیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عمران خان از این آئیڈیا, اور بہت بڑا آئیڈیا ہے, اور انہوں نے خود بھی بڑی محنت کی ہے, بڑی ریزیلینس اور دلیری کے ساتھ اس کو فیس کیا. The problem with the idea is that if execution نہ ہونا چاہیے, عمل درابند ہو تو وہ پھر آئیڈیا ہی رہتا ہے. عمران خان صاحب کی جو خیالات ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, وہ پریکٹیکلی ان کو کنسالیڈیٹ نہیں کیا جا سکا. ان کو بجائے جو پارٹی کے جو پولیٹیکلی جیسے شیر افضل خان نے کہا نا جی, یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بھور میں ہے. میں نے خان صاحب سے یہ عرض کیا تھا, عمر خان صاحب بھی وہاں پہ اکثر موجود ہوتے تھے, میں نے کہا جی آپ باہر آنے پہ توجہ دیں, کیونکہ ہماری پارٹی میں جو یونیفیکیشن کا فیکٹر ہے وہ عمران خان ہے. رائٹ, بٹ اس کے علاوہ پولیٹیکل سولوشن کے لیے ایک ایک پرچی اٹھا لیں, سیاست سے ہٹ جاتے ہیں, ایک ایک پرچی ان کو بھی. یہ آپ کی دی ہوئی پرچی اللہ ہی خیر دی ہے, فیصل صاحب آپ بھی پرچی اٹھا لیں. اور میں نے 2 اٹھا لیے ہیں, کوئی بات نہیں, حذیفہ بھائی آپ اٹھا لیں. دیکھیں آپ کا مقدر آپ نے مجھے فٹن کیا, آپ کے ہاتھ میں نہیں اٹھا لیے. یہ آپ نے 2 اٹھائی ہیں نا, حسب معمول حکومت ہے نا, 2 اٹھانی ہے نا, 1 اٹھانی ہے, 2 اٹھانی ہے, 2 اٹھا لیں. ادھر دیں ان کے لیے, چلیں جی ایک ادھر رہ گئی, کھولیں. اور اچھا ایک ان کی رہتی ہے. واہ, اب آپ نے میرا والی چیز کی, ایک خوبی اور ایک خامی. بتائیں حذیفہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. واہ, پہلا تو جی میاں نواز شریف, میاں صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے, میں ایسا کہتا ہوں کہ نواز شریف کا متبادل بھی نواز شریف ہی ہے. نواز شریف جیسا شخص پاکستان میں نہیں ہے جو دوستوں کے لیے جتنا پہرا دے سکتا. نواز شریف کا جیسا تعلق ہے اپنے لوگوں کو نوازنے پہ, نہیں تعلق تو اپنوں سے ہی ہوتا ہے نا جی, جس سے تعلق ہی نہیں ہوگا, راہ چاہتے ہوئے بندے کہیں گے نہیں تھوڑا. میاں صاحب نے لائٹ بند کی کہ انہوں نے کہا کہ جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا چلا جائے, لائٹ جلائی تو میاں صاحب خود چلے گئے تھے, باقی سارے اور اسحاق ڈار صاحب میاں صاحب چیز ہے
یہ مذاقیہ باتیں کر رہے ہیں اور میاں نہیں صاحب نہیں ان کو جیل please، ہاں۔ اچھا خامی آپ سمجھتے ہیں کوئی ہے؟ خامی آپ نے بڑا، کیونکہ اور کوئی ہوتا ہے نا، آپ شہباز صاحب کہتے ہیں بتایا تھا کہ جی وہ جذبات یہ تھوڑی سی ہے، غصہ آ جاتا ہے، فار ایگزامپل میں خامی بتا، میاں صاحب میں خامی بڑا مشکل صاحب نے مشکل میں ڈال دیا ہے. دوسری پرچی کھول. میاں صاحب کی خوبی بھی ہے، سنیں میاں صاحب کی خوبی بھی اور خامی بھی ہے. میاں صاحب اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ ڈٹنا خوبی میں بھی شمار ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ خامی میں بھی کنسیڈر ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے؟ میاں صاحب جب بھی وزیر اعظم بنے بیساکھیوں میں نہیں بنے. جب پی ایم ایل این کی سیٹس اس بات کی متقاضی تھی کہ ایم کیو ایم باپ اور پیپلز پارٹی ملے گی تو حکومت بنے گی، میاں صاحب نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا. اور میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، سلیمان شہباز صاحب، ان تین بندوں نے میاں صاحب کو 9 فروری 2024 کو کہا کہ پلیز آپ وزیر اعظم بنیں اور ملک کی میاں صاحب نے کہا میں بیساکھیوں میں نہیں بننا چاہتا. میاں صاحب ریفیوز، میاں صاحب نے کہا کہ میں جو چھوٹے میاں صاحب نے نہیں انہوں نے شہباز کہ شہباز تسی وزیر اعظم بننا ہے. گل یہ ہے کہ میرا ایک ذرا میاں صاحب کا اپنا ایک اصولی سٹانس ہوتا ہے مختلف ایشو پر میری گل تسی سنو، وہ جڑے الیکشن دے پہلے وہ جو ایڈورٹیزمنٹ چلتے تھے وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے یا کچھ اور بننے کے لیے؟ وہی بات یہ، جب عوام نے اگر ہمیں 172 سیٹیں دیتے تو ہم میاں صاحب کو وزیر اعظم بناتے. تو جہاں سے لیے ہیں باقی لیے وہاں بھی لے لیتے. نہیں تو اس طرح دیکھیں نا، آپ کو کون سا معاملے سیٹیں دی؟ تسی میری عید خراب کرنا چاہتے ہو کہ عید دوسرا تیسرا دن میں کسی اور جگہ گزارا. دوسری پرچی ہولڈ کرے گا مروت صاحب، آپ دوسری پرچی ہولڈ کر لو. ویسے بھی بندہ ہولڈ کرنے کے لیے نہیں ہم آ رہے ہیں واپس. یہ دیکھیں میرے پاس آئی پاور ہے مکمل، میرے دونوں ہاتھوں میں پاور آئی ہے. ایک نون کی پاور، ایک پی ٹی آئی کی پاور. اچھا اب آصفہ بھٹو زرداری، ویسے آصفہ سے مجھے کئی مواقع پہ انٹریکشن کا موقع ملا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گرچہ بلاول بھی بے نظیر کا بیٹا ہے، لیکن آصفہ کی شخصیت میں نے بےتحاشا خوبیاں پائی ہے. کمال کی وزڈم رکھتی ہے، بڑے ہی جب گفتگو کرتی ہیں تو بڑی کنونسنگ گفتگو کرتی ہے. جو پولیٹیکل وزڈم آصفہ کو حاصل ہے شاید بلاول کو بھی نہیں ہے. اور خامی بے نظیر بھٹو مرحومہ، اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ عوامی لیڈر تھی. یہ بلاول یا آصفہ کو ابھی تک عوامی لیڈر کی شکل میں دیکھنا جو ہے نا، وہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے. شاید اس چیز کو ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. رائٹ. نیازی صاحب پرچی کھولیے. اچھا صحیح صاحب، محمود خان اچکزئی. خوبی اور خامی. جی محمود خان صاحب جب لیڈر آف دا اپوزیشن بنے تب سے ایک تھوڑا بہت انٹریکشن تھا، مگر سب سے زیادہ ہوا جب ہم کٹھے محصور ہو گئے اس پارلیمنٹ میں 6 دن کے لیے. تو وہ انٹرسٹنگ ٹائم تھا جب ان کی پرسنالٹی کو کلوز سے دیکھا، کیونکہ تب ہم 10-12 لوگ ہی پارلیمان کے اندر تھے. تو ریگولر اٹھنا بیٹھنا، جس طرح سے ان کو دیکھا، مطلب وہ کافی ایک ریجڈ روٹین کے مالک ہیں، مطلب ایک روٹین کے ساتھ چلتے ہیں. اپنے سیاسی معاملات میں بھی بالکل عجلت کے قائل نہیں ہیں، مطلب کوئی چیز پہ فیصلہ کرنا ہے سنگل ہینڈڈلی کبھی نہیں کریں گے. پھر انہیں ایک جو آرٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں. خان صاحب نے انہیں وہ پوزیشن بھی دے دی، تو اس چیز کا انہیں بہت زیادہ احساس ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود اپنا فیصلہ کرے، فیصلہ کر کے ہمارے پاس لائیں، پھر میں اس کو آگے لے کے چلوں گا. آپ خامی نہیں سمجھتے کہ خامی ہے کوئی؟ اچکزئی صاحب خامی ایسا نہیں، دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس وہ کرتے ہیں، وہ ان کا ہے، ان کا ایک نیریٹو کئی جگہوں پہ لوگوں کو سخت لگتا ہے، مگر جس علاقے سے آتے ہیں وہ چیزوں کو اگر بیلنس کرے تو میں کہتا ہوں کوئی پوچھا نہیں 6 دنوں میں کہ ہمارے خلاف ووٹ کیوں دیا تھا؟ نہیں، اس پہ سچی بات ہے نہیں ہوا. مگر میں آپ کو یہ موقع ہی نہیں ملا. دیکھیں ہم تو اپنے مسئلے مسائل چیزوں پہ بات کرتے رہے نا، ان چیزوں پہ. رائٹ. فیصل صاحب دوسری پرچی پہلے میرے پاس 2 پرچیاں اور دونوں ہی بڑی زبردست ہیں. ایک ہے ہز ایکسیلنسی پرائم منسٹر، نہیں رائل تو کوئی نہیں ہے، میاں محمد شہباز شریف. بتائیں. میاں شہباز شریف صاحب کی کوالٹی
संजीदा बात कीजिएगा यार, हम भी संजीदा बताएंगे आपके एक बंदे का हमारे पास भी आपकी मामला। लीडरशिप के बारे में संजीदा गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल है, मैं कर रहा हूँ तो करने दें मुझे। पहली बात तो ये है कि वो अनथक बने हैं, मेहनती बहुत है। मैंने देखा है कि वो सोते नहीं हैं। वो सीएम थे तब भी और अब भी, इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एज ए सीएम उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, एज ए पीएम उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है। दूसरा, मियाँ शहबाज शरीफ की जो आप इनकी वो नज़र में खूबियाँ होंगी, दुनिया की नज़र में इंतहाई चालाक हैं, मकार हैं, बहुत शातिर हैं, बहुत खुशामदद करते हैं लोगों की, पावरफुल लोगों की। गरीबों को तो खैर वो पर भी पूछते नहीं है। ये आप खामियों में शामिल कर रहे हैं। ये खूबियाँ खुशामद करना, शातिर होना, मैकियावेलियन खूबियां हैं ना। मैकियावेलियन खूबियाँ हैं। और मियाँ साहब जो हैं उन्होंने जो बर्बादी इस मुल्क में सिविलियन एक सुपरमेसी की लाए हैं उनकी सरबराही में, ये विल बी रिटन इन द ब्लैक वर्ड्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये दूसरी पर्ची वो सोहेल अफरीदी साहब की पर्ची है जी, उनकी सबसे छोटो जी खूबी ये नहीं खूबी ये कि वो हमें पता है, मैं बताया चलो बोलना छठो आगे। आपने जो बताना है नहीं, वो मैं बता बताया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का कमिटेड एक वर्कर आदमी है, ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ये उसकी रलिया खूबी है। अगली बात सुनिए, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये है इंतहाई इमेच्योर और डूअर नहीं है। यानी जिस मनसब पे पार्टी ने उसको बिठाया, उसका काम था अपनी पार्टी के लिए रास्ता निकाले, ना कि ट्रबल क्रिएट कर दे। सेकंड पर्ची फैसल साहब। मेरा नाम मौलाना फजल रहमान साहब। हाँ, देखिए मौलाना साहब जो हैं वो शेर अफजल खान साहब ले तो शायद मेरे से एग्री ना करें सियासी तौर पे, और जो उनकी गुफ्तगू है एक सियासतदानों की, एक एहतराम में एक जो गुफ्तगू का तरीक़ाकार है ना जी, हम पुराने लोगों को, वज़ादार लोगों को देखते हैं, उनमें ये खूबी भी है, मौके की मुनासबत से अच्छी गुफ्तगू करते हैं। खामी उनकी और वो सियासत को समझते हैं अपने बिल्कुल क्लियर हेडेड अपने अहदाफ में। जो खामी आप उनकी समझ लें कि उनको वो ट्रस्ट हासिल नहीं हो सका जो उनके वालिद बुजुर्गवार मुफ्ती महमूद को था। शेर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब। सारी पीपल्स पार्टी में मोनोपोली है। आपकी पीपल्स पार्टी की वैसे क्यों आखिरी दो पर्चियाँ उठाई ना इन्होंने। स्ट्रेंजली हाँ ये जो आसिफ अली, आखिरी दो पर्ची उठा जब मैंने आप लोगों के साथ एक हाथ भी किया, वो पहले मैंने आपने दो दो पर्चियाँ उठाई थी, वो मुझे पसंद नहीं थे तो मैंने नए निकाल वो तो आप हाथ कर जाते हैं ना। हाथ तो मुहम्मद साहब ने पसंद ये से तो मुराद mix ये में। है। आपने हमारे साथ भी हाथ कर दिया। हाँ, मतलब मैंने कहा ना वकील हूँ, आखिर कम से कम अपने लिए सहूलत तो ढूंढूंगा। सहूलत और चीटिंग जमीन आसमान का फर्क है। चलिए जरदारी साहब, इब्तिदा से मेरी राय उनके बारे में अच्छी नहीं रही है। क्यों? बेसिकली जो उनकी शख्सियत का तासुर उभरा था 90s में, और इसके बाद बेसिकली पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना, इसको हमेशा मैंने पसंद किया है एज एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। फिर जो कंट्रीब्यूशन है इसके फाउंडर की, फिर मोहतरमा शहीद हुई, एक हमदर्दी सी रही है उनके साथ। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, मैं सिंध जाता हूँ, सक्खर जाता हूँ, कराची जाता हूँ, जो इन्होंने बेसिकली इसको एक दो डिवीजनों की पार्टी तक महदूद कर दिया है। बिलावल से मेरी तवक्को ये थी कि बिलावल जो है सिंध में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए ये अजारादारी ख़त्म करेगा। अच्छा, यानी इतना पढ़ा लिखा और एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसमें नजर आना चाहिए था। जरदारी साहब की आपको खूबी कोई नहीं? खूबी दो हैं, खूबियाँ दो हैं। एक तो खूबी ये है कि कमाते भी हैं लेकिन खिलाते भी है। दूसरी खूबी उनकी ये है कि कमाल के ज़हीन और फतीन आदमी है। ये जो कहते हैं ना एक जरदारी सब पे बारी। हाँ, वो मौलाना साहब अभी हाल ही में उनको मशवरे भी दे रहे हैं कि वो 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ मिले और ऐवान सदर की बड़ी बिल्डिंग से निकल कर एक सियासी तौर पर नेड़े भी नहीं लगते जरदारी साहब ने मुझे। न्याजी साहब, आखिरी पर्ची और फिर हम आखिर में कौन आएगा? अच्छा उनके लीडर की खोले आप पर्ची, नाम लें। इमरान खान। खूबी और खामी भी बताइए। देखिए, इमरान खान का जो है ना कैरेक्टर समझने की ज़रूरत, एक्सट्रीमली क्रिस्मेटिक है और उसकी वजह से लोग चुंधिया जाते हैं। मसला ये बाहर वालों के साथ भी होता है और जो उनके करीब भी जाता है। अक्सर लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, खान साहब गेद के जाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते।
बात ही नहीं कर पाते, उनकी पर्सनालिटी का इतना हो रहा है। जो एक खामी जो मैं समझता हूँ कि खान साहब को एक बंदा ऐसा चाहिए जो उनके लिए टीम आइडेंटिफाई करे। देखिए क्रिकेट उनका फोटे था, क्रिकेट वो अंदर बाहर समझते थे, तो उन्हें पता था वकार यूनुस किस तरह लेके आए। ये वाले फील्ड में सियासत में डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि आपको डोर से लेके टॉप पोजीशन के लिए डिफरेंट टेम्परामेंट के लोग चाहिए। उन टेम्परामेंट के लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए खान साहब के पास बंदे की कमी है। वो हो जाए तो मैं समझता हूँ खान साहब के पास कंप्लीट पर्सनालिटी है। और इसी के साथ ही मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए ईद की स्पेशल ओकेजन में। और आप सबको उम्मीद है हमारी आज की ईद की नशिस्त पसंद आई होगी। अपने तासुरात से ज़रूर आगाह कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।